حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ ان کی آواز بہت تیز ہے، اس لیے دور بیٹھ کے سننا۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم، صدق الله المولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنی بسر و سما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم کس منعی راہ، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد. بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ را تو کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. یہی کہتی ہے بلبل باغ چنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوق یہ طبع رضا کی قسم. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے دیوانوں، آئیے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم تاجدار عرب و عجم، ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، سرور خوباں سیاح لا مکان وجہ اللہ المکنون در اللہ المخزون، عالم ما کان و ما یکون، حضور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جس طریقے سے درود و سلام پڑھا ہوں اسی طریقے سے بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا آدھا وقت تو ختم ہو چکا ہے. ویسے تو آپ کی نگاہیں ہمیشہ گھڑی پر رہتی ہے کہ کب ختم ہوگا کب ختم ہوگا. کیا آپ مجھے 15 سے 20 منٹ برداشت کر سکیں گے؟
بولیں 15 سے 20 منٹ نہیں، زیادہ نہیں لوں گا، کیونکہ میں پہلے 5 منٹ نعت پڑھوں گا، میرے 5 منٹ نعت میں نکل جائیں گے تو پھر ادھر سے میرے پاس کتنے رہیں گے؟ کتنے رہیں گے؟ میں کیا بیان کر سکوں گا؟ بولیں آپ، میں کچھ بیان نہیں کروں گا، صرف نعت پڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ چلو درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ہمیشہ گنگناتا رہتا ہوں، وہی نعت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ لوگ گانے گنگناتے ہیں، لیکن اللہ نے توفیق دیا تو نعت ہی پڑھتا رہتا ہوں۔ چلو میرے ساتھ آپ بھی پڑھیں۔ ہر کوئی جینا چاہتا ہے نا، لیکن شاعر وہ بھی کوئی اور شاعر نہیں، پاکستان کے مشہور و معروف شاعر، دنیا ان کو اویس رضا قادری نام یاد کرتی ہے، وہی شاعر ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کا نام پوری دنیا میں اویس ہے، لیکن انہوں نے اپنا نام عبید رضا رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کا ہی کلام ہے، جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، جب تک، میں پیسے نہیں مانگ رہا، پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس، جو مروں تو ہو لحد پر تیری رحمتوں کے سائے، جو مروں تو ہو لحد پر تیری رحمتوں کے سائے، جب تک جیوں میں آقا۔ میری زندگی کا مقصد ہو کاش عشق احمد، میری زندگی کا مقصد ہو کاش عشق احمد، ہو کاش عشق احمد، مجھے موت بھی جو آئے، مجھے موت بھی جو آئے، اسی جستجو میں آئے، جب تک جیوں میں آقا۔ ہر کوئی چاہتا ہے غم میرے پاس نہیں آنا چاہیے، تو یہی کہو، جب تک جیوں میں آقا کوئی غم آئے، جو مروں تو ہو لحد پر تیری رحمتوں کے سائے، وہ دیا جو بجھ گیا تھا، جو کھو گئی تھی سوزن، جو کھو گئی تھی سوزن، ہوا ہر طرف اندھیرا، ہوا ہر طرف اجالا، جو حضور مسکرائے، ہوا ہر طرف اجالا، جو حضور مسکرائے، جب تک جیوں میں آقا۔ چلی آندھیاں غموں کی، گری بجلیاں دکھوں کی، چلی آندھیاں غموں کی، گری بجلیاں دکھوں کی، گری بجلیاں دکھوں کی، یہ تیرا کرم ہے آقا، یہ تیرا کرم ہے آقا، یہ میرے قدم نہ لڑکھڑائے، جب
جب تک جیوں میں آقا کوئی غم جب تک جیوں میں آقا کوئی غم. میں انہیں مشورہ دے رہا ہوں جسے مارا ہو غموں نے جسے گھیرا ہو دکھوں نے جسے مارا ہو غموں نے جسے گھیرا ہو دکھوں نے جسے گھیرا ہو دکھوں نے میرا مشورہ ہے اس کو وہ مدینہ ہو کے آئے. میرا مشورہ ہے اس کو وہ مدینہ ہو کے آئے. جب تک جیوں میں آقا کوئی غم جب تک جیوں میں آقا. میں غلام پنجتن ہوں میں غلام پنجتن ہوں نہ سمجھ نہ بے سہارا. میں غلام پنجتن ہوں نہ سمجھ نہ بے سہارا نہ سمجھ نہ بے سہارا. میں ہوں غوث کا دیوانہ میں ہوں غوث کا دیوانہ کوئی ہاتھ تو لگائے. میں ہوں غوث کا دیوانہ. میں غلام پنجتن ہوں نہ سمجھ نہ بے سہارا. ارشد حاجی صاحب اللہ میں غلام پنجتن ہوں نہ سمجھ نہ بے سہارا نہ سمجھ نہ بے سہارا. میں ہوں غوث کا دیوانہ میں ہوں خواجہ کا دیوانہ میں ہوں خواجہ کا دیوانہ میں ہوں مستان ولی کا دیوانہ. کوئی ہاتھ تو لگائے. میں ہوں غوث کا دیوانہ کوئی ہاتھ تو لگائے. جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ میں مروں تو ہو لحد پر تیری رحمتوں کے سائے. جو مروں تو ہو لحد پر یہی آرزو دلی ہے تیری بزم میں کسی دن. یہی آرزو دلی ہے تیری بزم میں کسی دن تیری بزم میں کسی دن. یہ تیرا عبید آئے تجھے نعت بھی سنائے. یہ تیرا عبید آئے تجھے نعت بھی سنائے. جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے. جو مروں تو ہو لحد پر میں تیری رحمتوں کے سائے تیری رحمتوں کے سائے. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وسلم.
सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा है। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार खूबियाँ अता फरमाई और सिर्फ बेशुमार खूबियाँ अता ही नहीं फरमाई, बल्कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको बेशुमार खूबियाँ अता फरमाई, हमने आपको कौसर अता फरमाया। आक़ाए दो जहां वसल्लम की कौन सी सीरत आपको बयान करूं, बताएं आप। हर फजीलत है। अल्लाह ताला ने जहां पर आक़ाए दो जहां वसल्लम की फजीलत को बयान फरमाया है, वहीं पर अल्लाह ने उम्मत मुस्तफ़ा की फजीलत भी बयान फरमाई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक बात सुने। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल की दो किस्म की इबादतें हैं। कितने किस्म की? बोलो कितनी? दो किस्म की इबादत। एक इबादत है जो अल्लाह ताला के लिए, जिसे हुकूकुल्लाह कहा जाता है, और दूसरी इबादत है हुकूकुल इबाद, हुकूकुल अब्द, जहां पर अल्लाह ताला ने अपने हक बयान फरमाए हैं, वहीं पर बंदों के हुकूक भी अदा फरमाने का हुक्म दिया है। लेकिन एक बात हमेशा अपने दिमाग में बसा कर रखें कि इस्लाम ने या फिर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ने या कोई औलिया किराम ने ये नहीं कहा कि सिर्फ नमाज पढ़ो, या किसी ने ये नहीं कहा कि सिर्फ और सिर्फ रोजे ही रखो, और किसी ने ये नहीं कहा कि सिर्फ और सिर्फ ज़कात ही ज़कात देते रहो, ये भी नहीं कहा कि तुम हज पर हज करते रहो। जहां पर हुकूकुल्लाह है, हुकूकुल्लाह तो है ही, लेकिन एक मकाम पर अल्लाह ताला फरमाता है मेरे हक जो है मैं माफ तो कर सकता हूं। नमाज नहीं पढ़ोगे माफ कर दूंगा, रोजे नहीं रखोगे माफ करूंगा, ज़कात नहीं दोगे माफ करूंगा, हज नहीं करोगे मैं माफ करूंगा। ये सारी इबादतें मेरी हैं, मैं इसमें माफ कर दूंगा, लेकिन बंदों की हक तलफी में माफ नहीं करूंगा। जो बंदों के हुकूक हैं, तो अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने बंदों के हुकूक में हर किसी के हुकूक रखे हैं। अगर शौहर है तो बीवी के हुकूक हैं, बीवी है तो शौहर के हुकूक हैं, और अगर शौहर है तो शौहर पर बीवी के हक हैं, माँ है तो माँ के हुकूक अलग हैं, बाप है तो बाप के हुकूक अलग हैं, अगर चाचा है तो चाचा के हुकूक अलग हैं, ताया है तो ताया के हुकूक अलग हैं, यतीम है तो यतीमों के हुकूक अलग हैं, मिस्कीन है तो मिस्कीनों के हुकूक अलग हैं। गोया के यहाँ तक कि हर किसी के हुकूक अलग 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 टाइप में बयान किए गए हैं। लेकिन एक बात याद रखो, हम यहाँ रह करके एक दूसरे की हक तलफी कर रहे हैं और नमाज पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को सता रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। अब मुझे कह लेने दो, अगर कोई शख्स हज करने के लिए यहाँ गुंटकल की सरजमीन से निकल गया है, उसने अपनी जिंदगी में अपने भाई को परेशान किया, अपने बड़े भाई को परेशान किया, अपने छोटे भाई को परेशान किया, अपने वालिदैन को परेशान किया, अपने अपने रिश्तेदारों को परेशान किया, किसी ने यतीमों का हक खा करके परेशान किया, तो अब मुझे बताओ, वहां खड़े होकर के काबे के दरवाजे को पकड़ कर यही कहोगे ए अल्लाह मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, मौला तू हाजिर हो, यही तो कहते हो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के सदाएं लगाते हो, ए अल्लाह मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ। अब मुझे बताओ, वहां अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर कौन से मुंह से कह रहे हो? यहाँ हिंदुस्तान में अपने लोगों को परेशान कर दिया है, अपने लोगों के हक तलफी कर ली है, यहाँ लोगों को सता लिया है, किसी को गालियां दे लिया है, यहाँ सब कुछ करने के बावजूद भी वहां काबे का दरवाजा पकड़ कर कह रहे हो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अब मुझे बताओ, क्या तेरी हज होती है या यहाँ इसका दुख परेशानी कम होती है? इसीलिए वहां तुम काबे का दरवाजा पकड़े हो, यहाँ इसने मौला की रहमत पकड़ी हुई है, और वो यहाँ कह रहा है मौला जो गया है उसे देख ले,
اس لیے کہ یہاں مجھے پریشان کر کے گیا ہے، مجھے ستا کر کے گیا ہے، مجھے مار کر کے گیا ہے، اللہ اکبر، مجھے سب کچھ کر کے گیا ہے، مولا یہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے، اسے دیکھ لے۔ رب فرماتا ہے تجھ پر میرے حق نہیں ہے، تیرے والدین کا حق تھا، تیرے رشتہ داروں کا حق تھا، میں تو میرے حق معاف کر سکتا تھا، لیکن تو نے بندے کی حق غلطی کی ہے، میں تجھے ہرگز معاف نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بات یاد رکھو کہ جب حقوق ایسے ہوں گے، اسی لیے بیٹے پر سب سے پہلے والدین کو حج کرانا ضروری ہے، خود حج کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر والدین راضی ہو جائیں، یاد رکھو والدین کو راضی کرنے کے لیے کندھے پر بٹھا کر ساتھ حج نہیں کرو گے، حج تمہارا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے کہ والدین کے دل سے اگر دعائیں نکل جائے تو اللہ اس میں کامیابی عطا فرما دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز کی دعوت نہیں دی، صرف روزے کی دعوت نہیں دی، صرف حج کی دعوت نہیں دی، زکوٰۃ کی دعوت نہیں دی، بلکہ اپنی ساری زندگی آقا نے صحابہ میں گزار کر بتایا، اس طریقے سے گزارو اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیابی دے گا، آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ دنیا میں دوسروں کو آئیڈیل بنانے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ آج نوجوان دوسروں کو آئیڈیل بنا رہے، آئیڈیل تو بنانا تھا تمہیں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت رکھتے ہو، محفل میلاد 1500 سالہ ہے، 1500 سالہ میلاد سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ کہ آج کے بعد ہم کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے۔ صرف نماز پڑھ لینے سے کام نہیں ہوگا، صرف امامہ باندھ لینے سے دین کا کام نہیں ہوتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ اس کے سلوک کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حق تلفی نہیں کرنا۔ یہ میرے آقا نے اپنے کے ساتھ اپنوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ بھی وہی کام کیا۔ آج کسی غیر مسلم کو ایمان لانے کی دعوت دو نا، دیکھتے ہیں کہ لاتا ہے کیا، لائے گا؟ بولے گا یہ لوگ اگر جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، اگر یہ پکے عمل کر لیتے تو ہم ان کا دامن کبھی نہیں چھوڑتے۔ ہم نے وہی فلموں کے اداکاروں کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کا آئیڈیل بنا لیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں زندگی گزاری نا، 40 سالہ زندگی کو دیکھو، کون سی؟ مکے میں 40 سال، ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے کی زندگی تھی۔ جب 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا تو بلا چوں چرا لوگ ایمان لے آئے، جو مانے تھے مان گئے، جو نہیں ماننا تھا وہ تو الگ بات ہے، میں وہ نہیں کہتا۔ لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آپ کو ایک عیسائی غلام کا واقعہ بتا کر کے گفتگو سمیٹ لو۔ حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ کون ہے؟ بولو کون ہے؟ حضور کی اہلیہ ہیں، امت کی ماں ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لونڈی اور غلاموں کی کمی نہیں تھی، کیونکہ مکے میں سب سرداروں میں بڑی سردارہ کہلاتی تھی۔ آج کے پیسے والے سمجھتے ہیں ہم بہت پیسے والے ہیں، ہم کہتے ہیں کیا خدیجہ سے بھی زیادہ پیسے ہے تمہارے پاس؟ ارے ان کے تو دوسرے ملکوں میں کاروبار چلتے تھے، یہاں تمہارے کاروبار پھیلے نہیں، ان کے تو کاروبار چلتے تھے۔ تو بتانا یہ ہے کہ حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کے پاس بہت سارے غلام تھے، بہت سارے غلام۔ ان کے پاس انہی غلاموں میں سے ایک غلام تھا، عیسائی تھا۔ کیا تھا؟ عیسائی۔ یہود و نصارہ مسلمان کے پکے دشمن، اسرائیل امریکہ دونوں مسلمان کے دشمن، وہ یہودی ہے یہ نصرانی ہے، دونوں برابر ہے۔ اس کا ذکر میں نے قرآن کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، اے ایمان والو ان کو دوست مت بناؤ، یہ پکے مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ لیکن یاد رکھو عیسائی غلام تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا، ایک غلام تھا۔ اس نے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، آ کر کے کہنے لگا ہم نے بہت سنا ہے ہم نے
کہ آپ اپنے ملک والوں کی بہت زیادہ مدد کرتے ہیں. کون ہے وہ؟ اپنا نہیں ہے، اپنا مسلمان نہیں ہے، وہ تو عیسائی مذہب کا ہے. لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ آپ دوسرے ملک والوں کی نہیں، اپنے ملک والوں کی بہت مدد کرتے ہو. میرے آقا نے کہا کیوں نہیں؟ ہاں مدد کرتا ہوں. تو میں دوسرے ملک کا ہوں، کیا آپ مجھے مدد کریں گے؟ میرے آقا نے یہ نہیں کہا نہیں کروں گا. میرے آقا نے کہا ہاں میں غریبوں کا ماوا ہوں، میں بے سہاروں کا سہارا ہوں، میں سب کا چاہنے والا ہوں. غریب بھی میرے ہیں، امیر بھی میرے ہیں، میں سب کو یکساں دیکھنے والا ہوں، اور میں تیری مدد کیوں نہ کروں؟ بول کیا مدد چاہتا ہے؟ اس نے کہا مجھے آئے ہوئے آپ کی اہلیہ کے پاس، آپ کی بیوی کے پاس کام کرتے ہوئے بہت دن ہو گئے. مجھے میرا ملک یاد آ رہا ہے، میں اپنے ملک جانا چاہتا ہوں. مجھے آپ کی اہلیہ سے، آپ کی بیوی سے، حضرت خدیجہ سے مجھے چھٹکارا دلا دیجئے، چھٹی دلا دیجئے. اگر آپ چھٹی دلا دیں گے، آپ میری مدد کر دیں گے، تو میں ایک بات کہتا ہوں، میں ہوں عیسائی. کیا کہا اس نے؟ میں ہوں عیسائی، میں آپ کو رسول نہیں مانتا، اور ماننا بھی نہیں ہے مجھے. میں آپ کو رسول مانتا بھی نہیں ہوں. میرے آقا مسکرا پڑے. میرے آقا نے مسکرایا، کہا میں عیسیٰ کو اپنا پیغمبر بھی مانتا ہوں، میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں. میرے آقا نے یہی کہا میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں، میں ان کو پیغمبر بھی مانتا ہوں. اگر تو نہ مانے تو کیا میرا بگڑنے والا ہے؟ مت مان مجھے وہ رسول، مجھے رسول ماننے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں مانتا ہے نہیں، تو نے کہا مجھے مدد چاہیے، جا میں تجھے مدد کر دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہلیہ محترمہ کے پاس، ماں کے پاس آئے، حضرت خدیجہ کے پاس آئے. آنے کے بعد کہا کہ اہلیہ محترمہ، ایک عیسائی غلام ہے جس نے چھٹکارا پانا چاہتا ہے، وہ آزاد ہونا چاہتا ہے، وہ اپنے ملک کو جانا چاہتا ہے، اسے چھٹی دے دو، اسے آزادی کر دو. تو حضرت ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا جب آپ نے کہا ہے تو ہاں میں اسے آزاد کرتی ہوں. اور آزاد کرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تم آزاد ہو. اب اس کے بعد حضرت ماں خدیجہ الکبریٰ اندر گئی. جانے کے بعد مال کو لایا، لانے کے بعد کہا کہ یہ لو، یہ تمہارا زیادہ سفر ہے، اس میں کچھ روپے پیسے بھی ہیں، یہ سب لے لو، تمہارے کام آئے گا. گویا کہ میرے آقا نے صرف مدد ہی نہیں کی، چھٹکارا ہی نہیں دیا، بلکہ اسے پیسے بھی اس کے ساتھ روانہ کر دیا. اب جب جانے لگا تو اس نے کیا کہا؟ ہوا رسول اللہ، ہوا رسول اللہ. جس نے رسول ماننے کو تیار نہیں تھا، جو حضور کو نبی ماننا تیار نہیں تھا، جو حضور کو آقا ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ جاتے جاتے کہنے لگا کہ بے شک تم اللہ کے رسول ہو، بے شک تم اللہ کے حبیب ہو، بے شک تم اللہ کے نبی ہو، بے شک اللہ نے تمہیں حبیب بنا کر کے بھیجا ہے. جاتے جاتے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. اب مجھے بتاؤ وہ کیا کام کر رہا تھا؟ کیا اس نے میرے آقا نے تلوار اٹھائی تھی کہ کلمہ پڑھ لے؟ کیا میرے آقا نے اسے برجستہ زور لگا کر کے کہا تھا کہ تو کلمہ پڑھ لے؟ لیکن یہ کہیں بھی کام نہیں آیا. میرے آقا کے حسن اخلاق ہے، میرے آقا کا کردار ہے، میرے آقا کا مقام ہے، میرے آقا کی سیرت ہے کہ میرے آقا نے تلوار کے زوروں پر ایمان نہیں پھیلایا. اب مجھے کہہ لینے دو، غریب نواز بھی جب ہندوستان آئے تھے ہاتھ میں تلوار نہیں تھا، بلکہ ہندوستان تشریف لائے تھے، بغل میں تو مسلح تھا، ہاتھ میں تسبیح نظر آ رہی تھی، تسبیح کے دانے جیسے گر رہے تھے، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی تھی. تو گویا پتہ یہ چلا میں ہوے میں بات کرنے والا نہیں ہوں. جب کہ غریب نواز کی یہ سیرت طیبہ ہے تو میرے آقا کی سیرت طیبہ کیا ہوگی؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غریب نواز کی بارگاہ میں کوئی مارنے کے لیے زہر میں بجھا ہوا تیر لے کر آیا تھا. اللہ اکبر. آنا تھا، نماز کی حالت میں تھا، نماز ہو گئی. مکمل ہونے کے بعد حضور غریب نواز سب سے مصافحہ کر رہے ہیں، سب مصافحہ مکمل ہو گیا. آخر میں وہ مصافحہ کرنے کے لیے آیا. حضور غریب نواز مسکرا اٹھے، مسکرا کر کہنے لگے بابا تم جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام تو تم نے کیا ہی نہیں، تم تو مارنے کی غرض سے، تم نے پرتھوی راج سے پیسہ بھی لیا تھا، مال و دولت
दौलत भी ली थी, सब कुछ ले लिया था, लेकिन तुमने काम तमाम नहीं किया। तो वही आने वाला शख्स कहता है मैंने ऐसा पीर नहीं देखा, ऐसा गरीब नवाज नहीं देखा, ऐसी सीरत तय्यबा नहीं देखी, ऐसा मकाम नहीं देखा। इसीलिए कि जो चीज मैंने दिल में छुपाया था वो चीज आपने अपनी जबान से कह दिया। ए गरीब नवाज, मुझे आपके चबारने की जरूरत नहीं, मैं तो कलमा पढ़कर इस्लाम में आना चाहता हूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे आका तशद्दुद वाले नहीं थे। कुरान कह रहा है फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम, कि ए महबूब तुम लोगों के लिए नर्म दिल हो। तो गोया मेरे आका नर्म दिल है। मेरे आका के पास गैर भी आते हैं, नरमी से बर्ताव होता है। मेरे आका के पास अपने भी आते हैं, नर्म लहजे में गुफ्तगू होती है। मेरे आका की बारगाह में साइल भी आते हैं। जब साइल आता है तो रब ने यही कहा व अम्मा साइला फला तनहर, ए महबूब इनको मत झिड़को, ये आए हैं यहाँ अता फरमा दो। बताओ कि मेरे आका की बारगाह में जिसकी आंख निकल गई वो भी आ गए, जिसके हाथ निकल गए वो भी आ गए, जिसकी टांगे टूट गई वो भी आ गए। तो गोया ये वो बारगाह है जहां पर कल भी बच रहा था, आज भी बच रहा है। इसीलिए बाग़ तैयबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बूहें बुलबुलें पड़ती हैं कलिमा नूर का। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी बात पर इक्तिफा है कि याद रखो आका अलैहिस्सलाम की सीरत की तरह अपनी सीरत को ढालने की कोशिश करो, उस पर हसना पर अमल करो, दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। बारगाह खुदावंदी में दुआ है, हे पाक परवरदिगार आलम कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इलाल आलमीन मौला तबारक व तआला, जो कुछ कहा गया है, जो कुछ सुना गया है, इन तमाम बातों पर सबसे पहले मुझे, बाद में सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इलाल आलमीन मौला कहने सुनने में लफ्ज़ खामियां गलतियां हुई हो या मेरी ज़बान से कुफ्र का लफ्ज़ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व खतियतिन व अतूबु इलैह, सब मिलकर के कलमा तय्यबा पढ़े, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।